اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کامنٹ میں بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے۔ حضرت جعفر بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حج کے موسم میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا۔ حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کی اتنی کثرت تھی کہ انہیں دیکھ کر تعجب ہوتا تھا۔ میرے دل میں یہ خواہش ابھری کہ کاش کسی طرح مجھے معلوم ہو جائے کہ ان لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کون مقبول ہے، تاکہ میں اس کو مبارکباد دوں، اور جس کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ یہ مردود ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا حج قبول نہیں، تو اس کو نیکی کی دعوت دوں اور اس کے لیے دعا کروں۔ جب رات کو میں سویا تو خواب میں کسی کہنے والے نے کہا، اے مالک بن دینار، تو حاجی اور عمرہ کرنے والوں کے بارے میں فکر مند ہے تو سن، اس مرتبہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر چھوٹے بڑے، مرد اور عورت، سفید اور سیاہ رنگت والے کو، عربی اور عجمی، الغرض ہر حج اور عمرہ کرنے والے کو بخش دیا ہے، لیکن ایک شخص کی مغفرت نہیں کی گئی۔ اللہ تعالیٰ کا اس شخص پر بہت زیادہ غضب ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے۔ اس کا حج قبول نہیں کیا گیا بلکہ اس کے منہ پر مار دیا گیا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس خواب کے بعد میری جو حالت ہوئی اسے اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ میں نے یہ گمان کر لیا کہ وہ مغضوب شخص شاید میں ہی ہوں اور اللہ تبارک تعالیٰ مجھ سے ہی ناراض ہے۔ میں بہت پریشان رہا، سارا دن اسی غم اور فکر میں گزر گیا۔ پھر دوسری رات تھوڑی دیر کے لیے میری آنکھ لگ گئی، پھر مجھے اسی طرح کا خواب نظر آیا اور ایسی غیبی آواز سنائی دی۔ پھر کہا گیا، ہے مالک بن دینار، وہ تو نہیں جس کا ذکر کیا جا رہا ہے، بلکہ وہ تو خراسان کے ایک شخص ہے جو بلخ شہر میں رہتا ہے۔ اس کا نام محمد بن ہارون بلخی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے شدید ناراض ہے، اس کا حج مردود ہے اور اس کے منہ پر مار دیا گیا ہے۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں، میں صبح خراسان سے آئے ہوئے حاجیوں کے قافلے میں گیا، انہیں سلام کیا اور ان سے پوچھا، کیا تم میں بلخ شہر کے حجاج موجود ہیں؟ انہوں نے کہا، ہاں، ہم میں بلخ کے کئی حاجی موجود ہیں۔ میں نے پھر پوچھا، کیا تم میں کوئی محمد بن ہارون بلخی ہے؟ انہوں نے کہا، مرحبا، اس نیک شخص کو کون نہیں جانتا، اس سے بڑھ کر عابد اور زاہد پورے خراسان میں کوئی نہیں۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ مجھے ان لوگوں کی زبانی اس کی تعریف سن کر بڑا تعجب ہوا، کیونکہ خواب میں معاملہ اس کے برعکس تھا۔ بہرحال میں نے ان سے پوچھا، اس وقت وہ کہاں ہوگا؟ لوگوں نے کہا، وہ 40 سال سے مسلسل روزے رکھ رہا ہے اور ساری رات عبادت میں گزار دیتا ہے۔ اگر تم اسے تلاش کرنا چاہتے ہو تو مکہ مکرمہ کے کسی ٹوٹے پھوٹے مکان میں تلاش کرو، وہ ایسی ہی جگہوں میں قیام کرتا ہے۔ ان لوگوں سے یہ معلومات حاصل کرنے کے بعد میں مکہ شریف کے ویران علاقے کی طرف گیا اور اس ابن ہارون کو ڈھونڈنے لگا۔ بالآخر ایک دیوار کے پیچھے میں نے ایک شخص کو دیکھا اور میں نے جان لیا کہ یہی ابن ہارون ہے۔ اس کی حالت یہ تھی کہ اس کا سیدھا ہاتھ کٹا ہوا تھا اور اس ہاتھ کی ہڈی میں سوراخ کر کے زنجیر ڈال دی گئی تھی۔ ابن ہارون نے اپنے کٹے ہوئے ہاتھ کو زنجیر کی مدد سے گردن سے لٹکایا ہوا تھا۔ اسی طرح اس نے اپنے قدموں میں بھی بیڑیاں ڈال رکھی تھی اور وہ مشغول عبادت تھا۔ جب اس نے میرے قدموں کی آہٹ سنی تو وہ میری طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ کے بندے، تو کون ہے اور کہاں سے آیا ہے؟ میں نے کہا، میرا نام مالک بن دینار ہے اور میں بصرہ کے رہنے والا ہوں۔ وہ کہنے لگا، اچھا، تم وہی میں مالک بن دینار ہو جن کی علمیت اور زہد و تقوی کے ڈنکے پورے عراق میں بج رہے ہیں؟ میں نے کہا، عالم تو اللہ رب العزت کی ذات ہے، زاہد و عابد تو وہ ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز ہیں۔ وہ اگر چاہیں تو خوب عیش و عشرت سے زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن بادشاہیت کے باوجود انہوں نے زہد و تقوی کو اختیار کیا اور دنیا سے بے خبر۔ اس نے مجھ سے کہا، اے مالک بن دینار، تم میرے پاس کس لیے آئے ہو؟ اگر تم نے میرے بارے میں کوئی خواب دیکھا ہے تو بیان کرو۔ میں نے کہا، مجھے تمہارے سامنے وہ خواب بیان کرتے ہوئے شرم محسوس ہو رہی ہے۔ تو وہ کہنے لگا،
اے مالک بن دینار تم نے جو خواب میں دیکھا ہے وہ بیان کرو اور مجھ سے شرم نہ کرو۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے کہ بالآخر میں نے اسے اپنا خواب سنایا۔ خواب سن کر وہ کافی دیر تک روتا رہا، پھر کہنے لگا اے مالک مسلسل 40 سال سے میرے بارے میں حج کے موقع پر اسی طرح کا خواب کسی نیک اور زاہد بندے کو دکھایا جاتا ہے اور اسے بتایا جاتا ہے کہ میں جہنمی ہوں۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں یہ باتیں سن کر میں نے اس سے پوچھا کیا تیرے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی بڑا گناہ حائل ہے؟ اس نے کہا ہاں، میرا گناہ زمین و آسمان اور عرش و کرسی سے بھی بڑا ہے۔ میں نے کہا مجھے تم اپنا وہ گناہ بتاؤ تاکہ میں لوگوں کو اس کے ارتکاب سے بچاؤں اور انہیں اس گناہ سے ڈراؤں جس کی سزا تم بھگت رہے ہو۔ وہ کہنے لگا اے مالک میں شراب کا عادی تھا اور ہر وقت شراب کے نشے میں مدہوش رہتا تھا۔ ایک مرتبہ میں اپنے ایک شرابی دوست کے پاس گیا، میں نے وہاں خوب شراب پی لی، پھر جب مجھ پر نشہ طاری ہونے لگا اور میری عقل پر پردہ پڑ گیا تو میں نشے کی حالت میں گرتا پڑتا اپنے گھر پہنچا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ میری زوجہ نے دروازہ کھولا، میں گھر میں داخل ہوا تو میری والدہ تنور میں آگ جلا کر لکڑیاں ڈال رہی تھی اور اس میں خوب آگ بھڑک رہی تھی۔ جب میری والدہ نے مجھے نشے کی حالت میں دیکھا تو میری طرف آئی، میں لڑکھڑا کر گرنے لگا تو اس نے مجھے تھام لیا اور کہنے لگی آج شعبان المعظم کی آخری تاریخ ہے اور رمضان المبارک کی پہلی رات شروع ہونے والی ہے۔ لوگ صبح روزہ رکھیں گے اور تیری صبح اس حالت میں ہوگی کہ تو شراب کے نشے میں ہوگا، کیا تجھے اللہ رب العزت سے حیا نہیں آتی؟ یہ سن کر مجھے غصہ آ گیا اور میں نے ایک گھونسا اپنی والدہ کے سینے پہ مارا اور اسے اٹھا کر جلتے ہوئے تندور میں ڈال دیا۔ میں اسی وقت نشے میں تھا اور میرے ہوش آواز بحال نہ تھے۔ جب میری زوجہ نے یہ دردناک منظر دیکھا تو اس نے مجھے دھکیل کر ایک کوٹھلی میں بند کر دیا اور باہر سے کنڈی لگا دی تاکہ پڑوسی میری آواز نہ سن سکیں اور انہیں معاملے کی خبر نہ ہو۔ میں اسی طرح نشے کی حالت میں پڑا رہا۔ جب رات کافی گزر گئی تو مجھے ہوش آیا، اب میرا نشہ دور ہو چکا تھا۔ میں دروازے کی طرف بڑھا تو دروازہ بند تھا۔ میں نے اپنی زوجہ کو آواز دی کہ دروازہ کھولو۔ اس نے بڑے سخت لہجے میں جواب دیا میں دروازہ نہیں کھولوں گی۔ میں نے کہا آخر تم مجھ سے اتنی ناراض کیوں ہو؟ آخر میں نے ایسی کون سی خطا کی ہے؟ اس نے کہا تو نے اتنی بڑی خطا کی ہے، تو اس لائق ہی نہیں کہ تجھ پہ رحم کیا جائے۔ میں نے کہا آخر بات کیا ہے؟ مجھے بھی تو معلوم ہو میں نے کیا بری حرکت کی ہے۔ میری زوجہ نے کہا تو نے اپنی ماں کو قتل کر دیا ہے اور اسے جلتے ہوئے تندور میں ڈال دیا ہے، اب وہ جل کر کوئلہ بن چکی ہے۔ جب میں نے یہ بات سنی تو مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے دروازہ اکھاڑ پھینکا اور تندور کی طرف لپکا۔ جب تندور میں دیکھا تو میری والدہ جل کر کوئلہ ہو چکی تھی۔ میں یہ حالت دیکھ کر بہت افسردہ ہوا اور الٹے قدموں ٹوٹے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا، اپنا ہاتھ چوکھٹ پہ رکھ کر اس ہاتھ کو کاٹ ڈالا جس سے میں نے اپنی ماں کو مارا تھا۔ پھر میں نے لوہا گرم کر کے اس ہاتھ کی ہڈی میں سوراخ کیا اور اس میں زنجیر ڈال کر گلے میں لٹکا لیا، پھر اپنے دونوں پاؤں میں بھی بیڑی ڈال دی۔ اس وقت میری ملکیت میں 8000 دینار تھے، وہ سب کے سب میں نے غروب آفتاب سے قبل صدقہ کر دیے۔ 26 نوکرانیاں تھیں، 23 غلام آزاد کیے اور اپنی تمام جائیداد اللہ تعالیٰ کے نام پر وقف کر دی۔ اب مسلسل 40 سال سے میری یہ حالت ہے کہ دن میں روزہ رکھتا ہوں اور ساری رات اپنے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں اور 40 دن کے بعد کھانا کھاتا ہوں۔ صرف افطاری کے وقت تھوڑا سا پانی اور کوئی معمولی سی چیز کھا لیتا ہوں۔ میں ہر سال حج کرنے کے لیے آتا ہوں۔ ہر سال کسی عالم اور زاہد کو میرے متعلق ایسا ہی خواب دکھایا جاتا ہے جیسا آپ کو دکھایا گیا ہے۔ یہ ہے میری ساری داستان، عبرت کا نشان ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ سن کر میں نے اس کے چہرے کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا اور کہا اے منوس انسان، قریب ہے کہ جو آگ تجھ پر نازل ہونے والی ہے وہ ساری زمین کو جلا ڈالے گی۔ پھر میں وہاں سے ایک طرف ہو گیا اور ایک جگہ چھپ گیا تاکہ وہ مجھے نہ دیکھ سکے۔ جب اس نے محسوس کیا کہ میں جا چکا ہوں تو اس نے اپنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا اور اللہ تعالیٰ سے اس طرح مناجات کرنے لگا اے غموں اور مصیبتوں کو دور کرنے والے، اے مجبور اور پریشان حال لوگوں کی دعائیں قبول کرنے والے،
اے میری امید کی لاج رکھنے والے، اے گہرے سمندر کو پیدا کرنے والے، اے میرے پاک پروردگار، اے وہ ذات جس کے دست قدرت میں تمام بلائیاں ہیں، میں تیری رضا چاہتا ہوں اور تیری ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو اپنے کرم کے صدقے مجھے عذاب سے محفوظ رکھ، مجھے اپنی ناراضگی سے بچا۔ اے میرے اللہ، میں تیری تعریف نہیں کر سکتا، تو ایسا ہی ہے جیسا تو نے اپنی تعریف خود بیان فرمائی ہے۔ اے میرے رحیم و کریم پروردگار، تو میری امیدوں کی لاج رکھ لے، بے شک میں تجھ سے تیری رحمت کا طالب ہوں، تو میری دعا کو رد نہیں کرے گا، میں صرف تجھ ہی سے دعا کرتا ہوں۔ اے اللہ، موت سے پہلے مجھے اپنی رضا کا مزدہ سنا دے اور مجھے اپنے عفو و کرم کی ایک جھلک دکھا دے۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں، اس کی یہ مناجات سن کر میں اپنی منزل کی طرف لوٹ آیا، پھر جب رات کو نیند آئی تو دل کی آنکھیں کھل گئیں، مجھے خواب میں پیارے آقا کی زیارت ہوئی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے مالک بن دینار، تو لوگوں کو اللہ کی رحمت اور اس کے کرم سے مایوس مت کر، بے شک اللہ تعالیٰ محمد بن ہارون کے افعال سے باخبر ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرما لی ہے اور اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیا ہے۔ تو صبح اس کے پاس جانا اور اس سے کہنا، بے شک اللہ تعالیٰ بروز قیامت میدان محشر میں تمام اولین و آخرین کو جمع فرمائے گا۔ اگر کسی سینگ والے جانور نے بغیر سینگ والے جانور کو مارا ہوگا تو اس کا بدلہ بھی دلوائے گا اور ذرے ذرے کا حساب لے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں ذرے ذرے کا حساب لوں گا۔ اگر کسی نے ذرا بھر بھی ظلم کیا ہوگا تو مظلوم کو ظالم سے اس کا حق دلواؤں گا۔ اے ابن ہارون، کل بروز قیامت اللہ تجھے اور تیری ماں کو اکٹھا کرے گا اور تیرے بارے میں فیصلہ ہوگا۔ فرشتے تجھے مضبوط زنجیروں میں جکڑ کر جہنم کی طرف دھکیل دیں گے، پھر تو دنیاوی 3 چیزیں 3 دن اور 3 رات کے برابر جہنم کی آگ کا مزہ چکھے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے اپنے اوپر یہ بات لازم کر لی ہے کہ میرا جو بندہ بھی ناحق کسی کی جان کو قتل کرے گا یا شراب پیے گا تو میں اس جہنم کی آگ کا مزہ ضرور چکھاؤں گا، اگرچہ وہ کیسا ہی برگزیدہ کیوں نہ ہو۔ اے ابن ہارون، پھر اللہ تعالیٰ تیری ماں کے دل میں تیرے لیے رحم ڈالے گا اور اس کے دل میں یہ بات ڈالے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرے گی، اے اللہ تو میرے بیٹے کو بخش دے۔ پھر اللہ تعالیٰ تجھے تیری والدہ کے حوالے کر دے گا، تیری والدہ تیرا ہاتھ پکڑ کر تجھے جنت میں لے کے جائے گی۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں، جب صبح ہوئی تو میں فوراً ابن ہارون کے پاس گیا اور اسے بشارت دی کہ آج رات خواب میں مجھے پیارے آقا سرکار مدینہ کی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ آپ نے مجھے تیرے بارے میں اس طرح بتایا ہے۔ پھر میں نے اسے اپنا پورا خواب سنایا۔ اللہ کی قسم، میرا خواب سن کر وہ جھوم اٹھا اور اس کی روح اس طرح آسانی سے اس کے تن سے جدا ہوئی جیسے کہ پتھر کو جب پانی میں ڈالا جائے تو وہ آسانی سے نیچے کی جانب چلا جاتا ہے۔ پھر اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا گیا اور میں نے اس کے جنازے میں شرکت کی۔ اللہ پاک ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرمائے اور ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔